السلام علیکم ناظرین، زنجیر ٹی وی کے پروگرام دوسرا زاویہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب راجہ ولایت۔ راجہ ولایت کا تعارف آپ سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ صرف ملکی نہیں بلکہ بین الاقوامی سیاست پر بھی ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ اگر بین الاقوامی سیاست کی بات کی جائے تو پاکستان کے لیے سب سے اہم افغانستان کا مسئلہ ہے۔ افغانستان کے بارے میں ایک زاویہ نگاہ تو پاکستان میں موجود ہے جس کا ابلاغ یہاں پہ اکثر ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم کیونکہ راجہ صاحب کو ہم نے کیونکہ دوسرے زاویے میں بلایا ہے بات کرنے کے لیے، تو اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ مسئلہ افغانستان کو ایک دوسرے اینگل سے، ایک دوسرے زاویے سے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں راجہ صاحب سے۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، آج آپ کو ہم نے بلایا افغانستان ایشو پہ بات کرنے کے لیے، اور افغانستان کا ایشو پاکستان کے لیے جتنا اہم ہے میرے خیال میں اتنا اہم سمجھا نہیں جاتا، تو بلکہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں پاکستان کے عوام کو وہ شاید اس طرح سے ہیں نہیں، انہیں ایک مختلف زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ جب ہم مسئلہ افغانستان کی بات کرتے ہیں تو اس مسئلے کا دوسرا زاویہ پیش کرنے کے لیے ہمیں اس مسئلے کو کہاں سے دیکھنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پاسٹ ہسٹری پہ بریف سی مختصر سی نظر ڈالی جائے کہ ایکچولی تو یہ علاقہ پلورل اس میں لوگ تھے، ترمزی تھے، غوری تھے، خلجی تھے، تاجک تھے، ہزارے وال تھے، یہ سارا، اور پختون بھی تھا۔ اور پختون جو ہے یہ پرشین کی ایک کمزور سی بگڑی ہوئی زبان ہے جو بولی جاتی ہے، اور ایز اٹ از یہ اسٹیٹ بھی نہیں تھی۔ یہ اسٹیٹ جا کے بنتی ہے 1747 میں، سوری ٹو سے 1747 میں یہ قائم ہوتی ہے، اور پہلا اس کا حاکم جو ہے وہ بنتا ہے آپ یہ احمد شاہ ابدالی، جس کو احمد شاہ درانی بھی کہتے ہیں، سیم چیز ہے، احمد شاہ ابدالی ہو احمد شاہ درانی ہو، اس سے ہم ہسٹری اس کی لیتے ہیں۔ پہلے ٹھیک ہے خلجی بھی آئے، غوری بھی آئے، حملہ آور ہوتے تھے، یہاں سے لوٹ مار کر کے ایز اٹ از کہیں جا کے کیپچر کر کے اپنی اسٹیٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ یعنی جو آپ نے بات کیا اس سے ہم آگے اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم افغانستان کا نام لے کے کوئی نقشہ بنائیں تو وہ احمد شاہ ابدالی سے پہلے جو علاقہ تو افغانستان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان ان علاقوں پہ مشتمل تھا، لیکن ایک باقاعدہ نقشہ جو ہے نا وہ ہمیں کوئی نہیں نظر آتا اس طرح سے۔ میں جو ہے نا اس کا جو آپ کو بتایا کہ پلورل سوسائٹی تھی، جہاں جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہ بے شمار وسیع علاقہ تھا، اور احمد شاہ ابدالی کے بعد اس کو ایک اسٹیٹ، ایک جو ہے وہ اس کا حاکم بنا، اور افغانیہ ہم جو ہے افغانستان کی بنیاد رکھی گئی۔ وہ 8-10 حملے ہوئے آپ کے سامنے ہیں کہ 47 سے لے کے، لیکن جب وہ تو 1772 میں احمد شاہ ابدالی اپنے انجام کو پہنچا، اور بلکہ شاید آپ کو یاد ہو کہ پنجاب میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ کھادا پیتا لاہدہ باقی احمد شاہد، یعنی اس کا مطلب ہے کہ احمد شاہ ابدالی لٹیرا تھا اور لوٹ کے یہاں سے لے جاتا تھا، یہ کانسیپٹ۔ اس کے بعد 1780 میں مہاراجا رنجیت سنگھ آ جاتا ہے، سکھوں کی 11 جو ہے مسلز ان کو اکٹھا کرتا ہے، مسل کہتے ہیں قبائل کا، وہ سب کاسٹ یا جو کاسٹ ریجمنٹ کہہ لیں اسے، ریجمنٹ، اور اس میں ایک مسلمز کی۔ اس کے بعد کا آپ کے سامنے حال، اتنا اس کو ڈیپ ہم نہیں جا سکتے کہ وہ اسی میں الجھ کے رہ جائیں، وہ تھا سلسلہ۔ پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے رنجیت سنگھ کا آ جانا پنجاب کے اندر، تو سب سے پہلے 1893 میں، کیونکہ رنجیت سنگھ رہتا ہے 1780 سے لے کے 1739 تک اقتدار میں رہتا ہے، یہاں پہ کوئی اس طریقے سے حملہ آور افغانستان سے ایز اٹ از وہ نہیں ہوتے، اور اس کے مرنے کے فوراً، کیونکہ دلی کے اندر 1802 میں
انگریز بہادر اپنے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، اور رنجیت سنگھ جو ہے وہ اپنا ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھتا ہے، افغانستان کے ساتھ بھی بنا کے رکھتا ہے، لیکن رنجیت سنگھ کے 39 کے بعد 49 تک اس کی بیوی ہے، انگریز آ جاتا ہے، تو انگریز جو ہے وہ جو تعمیرات کرتے ہیں جس طرح، اس کے بعد وہ 1893 میں جا کے ایک معاہدہ کرتے ہیں، ڈیورنٹ لائن بناتے ہیں۔ وہ ڈیورنٹ جو ہے میرے ٹائم، میں راجہ صاحب آگے تاریخ میں آگے بڑھنے سے پہلے میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی اپنا کابل جو ہے وہ رنجیت سنگھ کے زیر نگی رہا؟ بالکل زیر نگی رہا، اور ہری سنگھ نروا اس کے گورنر تھے، اس کا تھا، اور بلکہ اتنا اس نے ظلم پھر کیا جو پنجاب کے اوپر ہوتا رہا، جو سکھوں کے اوپر ہوتا رہا، اس حوالے سے کہ افغانستان کے اندر مائیں ہری سنگھ نروا کے نام سے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی، یہ پوزیشن تھی نہیں اس نہیں، وقت۔ وہ ہم اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جو حکمران اس دور کے تھے وہ انہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا ہیرو تھا یا نہیں تھا، ان کا طریقہ حکومت کا اپنا علاقے کو وسعت دینے کا ایک ہی تھا، اور وہ ظلم کے بغیر ممکن نہیں تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ احمد شاہ ابدالی نے اگر کیا تو یہ اس کا یعنی اسی طرح وہ اگر اس نے اپنی حکومت قائم کرنی تھی رنجیت سنگھ نے تو اسی طرح کرنی پڑا اسے۔ میں صرف یہ بات آپ سے اس لیے پوچھی ہے کہ یہاں کیونکہ ہم دوسرا زاویہ پروگرام کر رہے ہیں، اور یہاں ایک نقطہ نظر یہ ہے کیا جاتا ہے کہ نہیں جو افغان ہیں انہیں تو کبھی کسی نے شکست ہی نہیں دی، تو نہیں، وہ رنجیت سنگھ انہیں شکست دے کے انہیں اپنے زیر نگی لا چکا تھا، یہ مت ہے۔ نہیں، آج کی بات چیت میں یہ 3-4 پرسیپشنز ہیں، مس پرسیپشن۔ ایک تو ہے کہ افغانستان کبھی فتح نہیں ہوئے، جی جی، دوسرا کہا گیا کہ وہ افغان وار ہے جو ہے وہ گریلا وار ہے، اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں ویتنام کے ساتھ، تیسرا کہتے ہیں کہ وہاں پہ جناب دنیا پوری ڈیفیٹڈ ہے، اور وہ وکٹری ہے مجاہدین کی، اور وہ وہاں پہ اسلامی نظام لے کے آئیں گے۔ یہ 3 مس پرسیپشنز ہے۔ میں اس حوالے سے آگے جا رہا تھا کہ مس پرسیپشنز بھی جو ہے دوسرا زاویہ تو سارے اس میں ایک مس پرسیپشن یہ تھی کہ جی فتح کبھی نہیں ہوئے، بھئی کبھی ریاست ہی نہیں بنی۔ جب ریاست بنی ہے 1747 میں، اس کے بعد بتایا کہ انہوں نے کون سا علاقہ کیپچر کیا سوائے لوٹ مار کرنے کے، اس سے پہلے بھی کرتے رہتے۔ اور مزیدار کی بات ہے جب ڈیورنٹ لائن بنتی ہے تو اس کا ایریا رائٹ فرام کوئٹہ، پشین، ہرنائی، سبی، کرک، اور یہ سارا علاقہ جو ہے ڈیورنٹ لائن کے ذریعے یہ سارا پاکستان میں آ جاتا ہے، اور وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے۔ ایک علاقہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان، یہ علاقہ انگریز خود اس کو جو ہے فیڈرل انڈیپینڈنٹ جو ہے علاقہ فاٹا وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ اس میں نظر آتا ہے کہ وہ کمزور ہیں، اور وہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی کبھی فتح نہیں ہوئے اور کبھی انہوں نے کسی کو آزاد، یہ ان کے ساتھ یعنی انہیں پہلے اس سے رنجیت سنگھ نے بھی فتح کیا اور اس کے بعد انگریزوں نے بھی فتح کیا، اور سارا علاقہ یہ دیکھ لیں یہ اس کا پارٹ تھا۔ یعنی پشتون ایریا جو پشتون بولنے والے تھے، حالانکہ کرک اور کرک کے ساتھ اب جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ جیلم تک تھا، میاں والی تک تھا، وہ سارا جو علاقہ وہ سیٹلڈ ایریاز میں آ گیا انگریز کے ساتھ۔ اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار میں نہ فرسٹ ورلڈ وار میں جب وہ ختم ہوتا ہے نہ سوویت یونین بنتا ہے، تو 1919 میں اس کو دوبارہ ریوائیو کر کے اس معاہدے کو جو ڈیورنٹ لائن کا اس کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ وہ الگ ہے، بعد میں آ کے داؤد نے شروع کر دیا کہ میں اس لائن کو نہیں مانتا، وہ جو سلسلہ چلتا رہا، یہ تو اس کی پریویس ہسٹری۔ اس حوالے سے پھر دوسرا ایک جو کیا جاتا ہے جناب کہ یہ جو ہے گریلا وار ہے، اور ویتنام کے ساتھ، ویتنام کے اندر اگر وار لڑی گئی نظریے کے تحت اور وہ فوجیں بڑھتی تھی، علاقہ ویکیٹ کراتی تھی سامراجیوں سے، اس کے اوپر اپنا جھنڈا لگاتی تھی، لوگوں کو زمینوں کا مالک بناتے تھے،
ڈیولپمنٹ میں کے کام کرتے تھے مضبوط ہوتا، اور وہ علاقہ پھر دوبارہ ان سے چھین نہیں سکتا تھا. مزید فردر علاقے لینے کے لیے آگے بڑھ کے مزید جدوجہد کرتے تھے گریلا ٹیکٹکس کے ساتھ. اور وہاں جو گریلا وار ہے وہ کوئی گریلا وار نہیں ہے. جو اس کی پاسٹ ہسٹری بتائی ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ٹرائبل سماج ہے اور وار لارڈز ہیں. انہوں نے اپنے اپنے علاقے فتح کیے ہوتے ہیں. وہ وار لارڈز اکٹھے ہو کے ایک مین کو اپنا کنگ یا ایک لیڈر وہ، اور اس کے علاوہ نہیں کہ پلورل آپ کو بتایا کہ وہ سماج تھا. اس حوالے سے یعنی اب تک کی جو ہماری گفتگو ہے اگر اس کو ہم سم اپ کریں تو وہ یہ بات یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قبائلی سماج تھا اور ماضی میں قبائلی سماج ہی رہا، اور اب تک اس میں چند شہروں کو چھوڑ کے پورا کا پورا افغانستان جو ہے وہ کمپوننٹ ہے اس کے قبائلی، مختلف قبائل اس کے کمپوننٹ ہے. اس طرح سے کوئی وہ ریاست ماڈرن ریاست نہیں ہے. قبائل ہے، اور قبائل احمد شاہ مسعود نے اپنے ٹرائب کو لیا، نہیں یعنی مختلف ایتھنک رشید گروپ دوستم نے اپنے ہیں. کو لیا. یہ باقی سارے بھی اسی طرح ٹرائبز نے اپنے کمائی کی ہے، اپنے انداز میں وہ رہے ہیں. حتیٰ کہ جو گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں وہ بھی اس کا وہ ٹرائبز کے حوالے سے سارے پولیٹکس کو کرتے ہیں. اس لیے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دوسرا کانسیپٹ کے ویتنام کی طرح یہ مسکنسپشن ویتنام کی طرح اس کیا. تیسرا ایک جو تھا ابتدائی طور پہ جب عالمی سرمایہ داری نظام نے اس کے تحت کیا نام ہے ریلیجس وہ کیا نام ہے امریکن دانشور جس کا بھی میں ذکر میکارتھی کے حوالے سے ریلیجس بنیادوں پہ بلاک پالیٹکس کو اس کا حصہ بنایا، تو جو جنگ شروع کی افغانستان کے اندر پراکسی وار امریکہ نے سوویت یونین کے خلاف وہ مذہب کے حوالے سے تھی. اور تمام مذہب کے حوالے سے لوگ مجاہدین اکٹھے کیے. وہ مجاہدین وہ تھے جو کسی قانون کو نہیں مانتے تھے. ان کو اکٹھا کر کے اس میں چاہے وہ اسامہ بن لادن ہو کوئی اور ہو، یہ سارے امن الظاہری کیا تھا، یہ سارے وہی لوگ تھے. ان کو اکٹھا کر کے تو یہاں سے شروع کیا. اب اس میں امریکن پاور پیچھے تھی، روس اکنامکلی کمزور تھا. اس کا انہوں نے یہ لیا کہ سوویت یونین کو ہم نے شکست دی ہے اور اب ہم نشاط ثانیہ چلائیں گے پوری دنیا کے اوپر. اور اس میں امریکن کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر یعنی دنیا کی ایک سپر پاور کو انہوں نے ایک تصور پیش کیا کہ اس کو ہم نے ہرا دیا ہے، اب امریکہ کو بھی ہرا سکتے ہیں. یہ عالمی سرمایہ داری نظام کا دیا جو نعرہ تھا یہ آج ان کے گلے پڑا کہ اس کو ذہن میں رکھ کے کہ اب ہم امریکہ کو بھی فتح کریں گے اور دنیا کے اندر نشاط ثانیہ پھیلائیں گے. وہ ایک مخصوص گروہ ہے، وہ پاکستان کے اندر ہو افغانستان کے اندر ہو، یہ اس کی اپنی سوچ تھی. لیکن آج کے افغانستان کے اندر میں جو دیکھتا ہوں تو وہ سوچ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے تو یہ ہے کہ کون سا علاقہ میرے پاس ہو وار لارڈ اور جس کا میں اکٹھا کروں اور ڈرگز بھی یہاں کی میں بیچوں. اس میں سارے حصے دار ہیں. پاکستان کے جو فائٹر تھے کئی واپس ہی نہیں آئے. پاکستان کے جو لوگ گئے تھے تنخواہیں اتنی زیادہ تھی کہ وہاں رہ گئے. یہ اس لیے وہ اس کا اسلام کے حوالے سے پھر اب کے دور میں 2001 کے بعد اس کا وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا کہ بھئی ہم نشاط ثانیہ نہیں چلا سکتے، ہم دنیا کو کانکر نہیں کر سکتے اور اپنے مرضی کی حکومتیں قائم نہیں کر سکتے. اب افغانستان کی وار جو ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی وار ہے، کسی نظریے کی بنیاد کی وار نہیں. کسی نظریے کی بنیاد پہ وار وہ نہیں لڑی جا رہی آج، صرف ویسٹڈ انٹرسٹ کی. اور اس میں 2020 فیبرری میں جو ان کی آپس میں ٹاکس شروع ہوئی اس میں پہلی ٹاکس تھی امریکہ کی اور طالبان کی. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ تھا کہ میں نے اس سال دسمبر تک فوجیں یہاں سے نکال لینی. اور اس کا یہ نعرہ جو ہے اپنے لیے کہ میں ڈیموکریٹکلی وہاں مضبوط ہو جاؤں گا، میں الیکشن ون کروں گا. اور یہ دوحہ میں وہ بات چیت شروع ہوئی. اس میں اور بھی تھا، دیگر ممالک کی بھی ان پٹ تھی کہ بھئی اگر ایز اٹ از فوج ساری نکالی تو انریسٹ ہوگی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ
وار لارڈس کا ایریا بن جائے گا. یہ دوسرا کولمبیا ہوگا. ڈرگس جو لارڈز ہیں وہ ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. اور سرمایہ داری نظام کے اندر یہ نہیں. کولمبیا کو بھی اگر دبایا جا سکتا ہے تو افغانستان تو جیو اسٹریٹجیکلی ایسی جگہ پہ ہے جس کو دبانا ختم کرنا یہ وار لارڈس کا ان کے لیے بہت بڑا تھا. اور اس میں یہ تھا کہ اگر آپ فوج نکال لیتے اور وار لارڈس کا لے آتے ہیں تو تمام ایریا ڈسٹرب ہو جائے. گو کہ پاکستان کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں, یہ نہیں جانتے کہ پاکستان بھی ڈسٹرب ہوگا, پاکستان بھی تباہی اور بربادی کے دانے پہ چلا جائے گا. بہرحال وہ انہوں نے بات چیت شروع کی. کرونا کے دوران اس میں لیبس آتے رہے. یہ سب سے زیادہ معاملہ ایکسپیڈائٹ ہوا ہے ستمبر 2020 میں. اس میں چائنا, رشیا, امریکہ, پاکستان, انڈیا اور ایران یہ سارے موجود تھے. اس میں رشیا کا یہ معاملہ تھا کہ بھئی یہاں سے فوجیں چلی جائیں, سارا کچھ ہو جائے, لیکن جب تک جو بات میں نے پہلے کی ہے کہ جب تک ڈرگس کی اسمگلنگ ختم نہیں ہوتی, جب تک یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ختم نہیں ہوتے, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑا اس کا موضوع تھا. امریکہ کا یہ تھا کہ بس میرا جو ہے نا وہ میں نے اپنے فوجی واپس لے کے جانے ہیں اور ہمارے ایکسپینڈیچر. گو کہ وہاں پہ بھی ایک سیاست ہو رہی تھی کہ پینٹاگون شاید وہ چاہ رہا تھا کہ جرنیل جو اس حوالے سے مال کھا جاتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ ان کو, اور جرنیل اپنے مال کو بند نہیں. حالانکہ ایئر فورس وہی رہنی تھی, لیکن ایئر فورس اپلائی کر کے آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ زمینی جو فورس ہے, نیشنل گارڈز اور نیشنل آرم فورسز اس کی افغانستان کی. اچھا, آپ کی بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ ڈرگس کا بزنس ہو رہا ہے, افیم کاشت ہو رہی ہے اور اس کے بعد سارے اسے دوسری منشیات وغیرہ بنتی ہیں, باہر جاتی ہیں, تو آپ کی بات سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکن جنرلز یا وہاں جو ڈپلائڈ ہے لوگ وہ بھی انوالو ہیں اس میں. تو اگر امریکہ انوالو ہے تو اس کے افغانستان کے جو ہمسایہ ملک ہیں ان کے لوگ نہیں انوالو ہو سکتے؟ تو آپ کی سادگی پہ مر نہ جاؤں میں کہ آپ نہیں جانتے کہ کنٹرا ریبیلین کیا ہوا تھا. کہ سرمایہ داری کے اندر سرمایہ دار خود اسٹیٹس کچھ اور کر رہی ہوتی ہیں اور منافع کمانے کے لیے کچھ اور کام ہو رہے ہوتے ہیں. اپنی ہتھیار امریکہ کے خلاف استعمال ہوئے ہیں ایران کے اندر. جب سیل کی پابندی تھی جو لبنان کے اندر پکڑا گیا, اس لیے یہ اب کام اندر جاری رہتا ہے. اور اس میں امریکن جرنیل کیا, پاکستانی افغانی حاکم جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. یعنی اس میں ہو سکتا ہے رشین بھی ہو سکتے ہیں, ایرانی بھی ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی نہیں. میں تو یہ کہ رشیا کا موقف یہ تھا, چاہے امریکہ کا لیسٹ انٹرسٹڈ تھا کہ باقی بات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے مجھے فرق کرے. چائنا کا پرو پاکستان کا ووٹ ہو کرنے والا سلسلہ تھا. انڈیا کا مجھے اس میں سب سے بہترین نظر آیا کہ اس نے کہا کہ یہ پلورل سوسائٹی ہے اور پلورل سوسائٹی میں مذہب کی بنیاد پہ کوئی ریاست نہیں بنتی. آپ اس کا ایک تو سلسلہ یہ, دوسرا آپ ٹیررزم کو ختم کریں ہر صورت. اور اس کو یہ کہا گیا کہ آپ ٹیررزم اپنے ملک میں ان کو اپنے ملک کو سیو کرے اب انٹرنلی, اور اب ان کے خلاف لڑیں. ہم اس کا یہ جو ہے کہ اب ٹیررزم کی یہاں لڑائی نہیں لڑ سکتے. یہ انڈیا کے مندوب کو انہوں نے کہا. ہم ایران ویسے پیچھے ہٹ گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ سلسلہ جو چل رہا تھا اس میں یہ موقف تھا 5-4, لیکن پھر اس پہ مٹی پڑتی رہی. آخر میں انہوں نے ایپیزلڈی اکتوبر میں آ کے تو فیصلہ کر لیا کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں, تو آپ آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں. اور اس کے ساتھ ریڈکشن کا معاہدہ ہو گیا کہ 4500 فوجی میں لے جاؤں گا اور 2021 تک کے وسط تک میں باقی فوج بھی لے جاؤں. اس میں ناٹو کی فوج رہے گی, ایئر فورس وہاں رہے گی, اور آپ
انٹرا افغان ڈائلاگ کی بنیاد وہ جو ہے وہ اب شروع کریں. اس میں پاکستان میں بھی لوہا جرگہ اور یہ جو سلسلہ شروع کیا ان کے افغانستان کے اندر. امریکہ کے ساتھ تو ہو گئی, امریکہ کے ساتھ یہ ہوگی کہ ایک تو فوجی, دوسرا انہوں نے گوانتانامو پہ تو ان کے وہ قیدی چھوڑے, کچھ قیدی یہاں سے چھوڑے افغانستان, اور انہوں نے کچھ جو قیدی طالبان نے رکھے تھے یہ ان کا نیگوشیٹ ہو کے تو ایک سٹیپ بائی سٹیپ اس میں بھی تبدیلیاں آتی رہی, لیکن وہ ہوا وہ ان کا ایک معاہدہ. اب سب سے زیادہ جو تھا کہ افغان مجاہدین جو ہیں ان کا سٹینڈ تھا کہ ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے جی. موقف یہ تھا کہ 2001 میں امریکہ نے ہم سے حکومت چھینی تھی, یعنی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں واپس ہم کی جائے, اقتدار اور اس سے یعنی دوران جو ڈیولپمنٹ ہو چکی وہاں آئین بن چکا وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کا یہ تھا کہ آپ 2001 سے ہماری حکومت آپ نے چھینی ہے, پہلے تو ہمیں واپس کریں, ہماری حکومت کو تسلیم کریں. یہ اس نیگوشیشن میں تھوڑا سا پیچھے ہٹے کہ بھئی یہ باتیں آپ نے افغان جو گورنمنٹ بنی ہے اس کے ساتھ کریں, جی. اور الٹیمیٹلی ان کو اس طرف جانا پڑا. اس میں یہ تھا آپ کا ڈیورنگ دیٹ گلبدین حکمت یار, جی جی اس نے پاکستان کا وزٹ کیا, اس نے ایک اور تھے وہ اسٹیٹ گیسٹ بنا یہاں اسٹیٹ گیسٹ بنا, اس نے کیا. ایک انڈیا نے بھی اس میں گڑبڑ کر دی کہ رشید دوستم کو بلا لی. حالانکہ رشید دوستم اب بڑا نوٹوریس ہے اس علاقے, بہت نوٹوریس ہے اور بدنام ہو چکا ہے, بدنام ہے, اور اس طرح سے افیکٹو بھی نہیں ہے افغانستان کی پالیٹکس میں. بھارت نے اس کو بلا کے تو یہ سلسلے بہرحال پھر ان کا انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے وہ اس چیز پہ رک رہے. اس میں 4 پوائنٹ تھے. ایک پوائنٹ تو یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں ہم نے اس کا نام افغانستان, امارات افغانستان, اور ان کا تھا کہ اسلامک ریپبلک آف افغانستان, آپ نام بدلیں گے. دوسرا ان کا یہ تھا کہ ٹیررسٹ ایکٹ یا وار یہ اس وقت ختم ہوگی جب فورسز نکل جائیں گی اور جب آپ پہلا ہمارا مطالبہ مانیں گے. ان کا یہ تھا کہ پہلے آپ یہ ٹیررسٹ ایکٹ ختم کریں گے تو پھر ہم نیگوسیشن ٹیبل پہ آئیں گے. تیسرا سب سے بیسک تھا کہ ویمنز اور مینورٹیز, جی یہ ایشو ان کے اندر بڑا ڈیپ تھا کہ بھئی ویمنز رائٹس اور مینورٹی کے رائٹس وہ آپ اس کے جو ہے وہ چارٹر ہے اس کے مطابق, چارٹر جو آئین کے اندر ہے وہ مانیں گے. طالبان اس کو نہیں مان رہے تھے. چوتھا اور بڑا زبردست تھا کہ افغانستان حنفی سٹیٹ ہوگا. اچھا, اور مزیدار کی بات ہے اس وقت سارے اہل تشیع میکسیمم ہے, عبداللہ یہ وہ, اچھا اب اس میں حنفی سٹیٹ بنانے کے لیے یہ چوتھا نقطہ رکاوٹ بنا ہوا تھا. یہ 4 میجر ایشوز تھے جو ہمارے میڈیا میں آج تک کبھی کسی نے اس انداز میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہیں. تبصرہ تو دور کی بات ہے, کبھی بتایا بھی نہیں گیا کہ یہ ایشوز ہیں, کہ یہ ایشوز ہیں. پھر اس میں آگے بڑھتے ہیں کہ ستمبر کی 3-4 تاریخوں میں مختلف 2 ستمبر کو, پھر 8 ستمبر کو, پھر 29 ستمبر کو غالباً, آئی مے بی رانگ کہ مجھے وہ تاریخیں اس انداز میں یہ نیگوشیٹ ہوتا رہا. تو پھر الٹیمیٹلی خواتین نے اتنا پریشر ڈالا کہ بھئی ہمیں اس ٹاکس میں شامل کیا جائے. پھر یہ ان کے مجاہدین اتنا بیک فٹ پہ آئے کہ 8 خواتین کو وہاں ریپریزنٹیشن دی گئی. یعنی مجاہدین کا جو حکومت ختم ہوئی اس کے بعد جو نیا سیٹ اپ بنا, اس جتنا بھی برا ہے, جتنا بھی نامکمل ہے, اس سیٹ اپ میں اتنا ضرور ہوا کہ عورتیں اتنی امپاور ہو گئیں کہ وہ آ کے اپنی حیثیت منوا رہی ہیں کہ ہم بھی ہیں اور ہمیں سمجھا جائے اور شامل کیا جائے. اور دوحہ کانفرنس میں ان کو پھر بٹھایا گیا ساتھ, جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی ان کے ساتھ. اور اس میں امارات پہ بھی ابھی جھگڑا تھا. یہ بھی تھا کہ ہم جنگ بندی اس وقت کریں گے جب فورسز نکل جائیں گی اور جب آپ یہ ہمارے مطالبات مان لیں گے.
اس سے پہلے جنگ بندی نہیں ہوگی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ جس دن ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہارے ہیں نومبر کے لاسٹ ویک میں طالبان نے فوراً سائن کر دی۔ ان کو ہوپس وہ ختم ہو گئی کہ یہ فوج جو نکلے گی نہیں نکلے گی، 4500 جائے گا، کیونکہ ناٹو کا اپنا مسئلہ تھا کہ ہم اگر آپ فوج نکالتے ہیں تو پھر ہم بھی سارے نکل جائیں گے۔ اس میں ان کو نظر آتا تھا کہ میں پہلے جو ایک بات کہہ چکا ہوں کہ عالمی سرمایہ داری نظام کو ایک دوسرا کولمبیا ایشیا میں جیو اسٹریٹجیکلی اتنا وہ نہیں چاہیے، اس کا خاتمہ ہونا ظاہر ہے وہ سر جنگ میں ڈیولپ ہوا تھا، سر جنگ ختم ہو چکی ہے، اب ایسے علاقوں کی ریزالو ہونا ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک پاکستان کے اندر ایک مائنڈ بنا ہوا ہے کہ وہ اسلامی نظام اور مسلمان کنٹری ہوگی، مذہب کی بنیاد پہ کنٹری ہوگی اور ہمارے ساتھ مل کے جو ہم چاہیں گے اس انداز میں چلے گی، وہ یار پہلے دن سے نہیں چلی۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جب عرب نیشنلزم خطرے میں ہے، عرب نیشنلزم کا اب دیکھیں گے وہ جو ہے نیوک جہاں پہ تبوک ان کا جو صوبہ ہے وہاں شہر ہے، اور اتنا بڑا، اور اس میں وہ انہوں نے پیمنٹ بھی کر دی ہے۔ نہیں اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ جب تک وہ اسرائیل کے ساتھ تعلق نہیں بنائیں گے نیوک کا ان کا پروجیکٹ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ اس میں اور اس کے درمیان میں وہ سمندر ہے کہ سمندر سے مصر بھی ایزیلی آ سکتا ہے، جارڈن بھی آ سکتا ہے، اور اسرائیل بھی آ سکتا ہے۔ جب وہ ہو رہا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں رکھ کے اپنی سیاست کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی اس کو کسی طریقے سے سیٹل کرنا ہے۔ اگر سیٹل کرنا ہے تو اس میں کوئی مذہبی لڑائی نہیں ہے، پلورل سوسائٹی ہوگی، مذہب بھی جو ہے وہ انڈیویجول کا ہوگا، یہ نہیں کہ حنفی اسٹیٹ مذہب کو سیاسی ہتھیار کے طور پر اب استعمال کرنے کی گنجائش نہیں رہی، بین الاقوامی طور پر اس کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے یہ جو ہے افغانستان کا میرے نزدیک ایشو جو ہے، افغانستان سیٹل ہی اس دن ہوگا جس دن یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ڈرگس کے حوالے سے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ڈیولپ ہوئے ہیں وہ، اور وار لارڈز کی جو ہیجمنی ہے اس کے خاتمے کے بغیر، اور وہاں نیشنل فورس جو ہے نیشنل سیکورٹی فورس عوام کے پر مشتمل، وہ جب تک مضبوط نہیں ہوتی اس وقت تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہوپ تو موجود ہے، امید موجود ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا سیٹل ہو جائے گا، لیکن ابھی ہم اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس وقت تک ہو جائے گا یا اس وقت تک نہیں ہوگا، یہ پرولونگ بھی ہو سکتا ہے سلسلہ، جلدی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ہم ٹائم فریم نہیں دے سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یوں سیٹل ہوگا، اور لیکن مس پرسیپشن جو ہے نا وہ یہ ختم ہونی چاہیے کہ وہاں پہ ہماری حکومت بن رہی ہے، وہاں پہ ہمارے دوستوں کی حکومت بن رہی، بھی آپ اپنا نظریہ لے کے آؤ، کیا انہوں نے شکست دے دی ہے، انہوں نے جو ہے گریلا وار کا یہ کر دیا، یہ تمام جو ہے رجحانات ان کا خاتمہ ضروری ہے، حقائق کی طرف ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور وہ خواتین اب اس 20 سال کے دور میں جو بچہ پیدا ہوا ہے آج وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کس طرح آپ کو مانے گا؟ مولا عمر کا بیٹا مولا یعقوب، اب وہ کہتا ہے 1.6 بلین تو ہمارا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، اور 4.6 جو ہے اسٹیٹ کا ہے، وہ 1.6 کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ فیٹف یہ وہ یہاں پہ تو ہے، یہ ان کو باقی جگہ سے بھی ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک نہیں ویسے اب آپ نے بات کی ہے تو بتا دیں کہ اسٹیٹ سے بھی زیادہ ان کا ریونیو کلیکشن یہ کیا ذریعہ ہے ان کا؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ وہ جو بھی منرل ریسورسز ہیں جو وہاں پہ ایکسٹریکٹ کرتا ہے اس پہ بھی وہ ٹیکس لیتے ہیں، جو علاقہ ان کے پاس ہے، سڑک کے اوپر جو وہیکل چلتا ہے اس کے بھی پیسے وہ لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو کراچی کی مثال دی تھی، نام نہیں لوں گا، کہ وہ سارے یہ کام کرتے تھے۔ بالکل صحیح ہے، اور آرم فورسز کی اسٹیٹ تھی، اور وہ فطرانے تک کو جو ہے نا جگہ ٹیکس کے طور پہ لیتے تھے۔ اور یہاں تو آرم فورسز اس طرح مضبوط ہی نہیں ہے، وہ یہ کرتے ہیں جا کے آپ ایک طرف کہتے ہیں بھتہ پرچی،
وہ ایک قسم کا بھتہ پرچی ہے کہ جناب آپ نے یہ کام کیا ہمیں پیسے دے. اس کے عوض کوئی وہاں پہ ہیلتھ دیتے ہیں, ایجوکیشن دیتے ہیں. اسٹیٹ تو تاب ہوتی ہے نا کہ ہیلتھ آپ سیکیور کرتے ہیں, اس کا ٹیکس لیتے ہیں, آپ ایجوکیشن ان کا کرتے ہیں, اس کے لیے ٹیکس دیتے ہیں, آپ سڑکیں بناتے ہیں, یعنی عوامی بہبود کا کوئی کام نہیں ہے. یہ وہ ہے بھتہ, یہ وہ جگہ ٹیکس. اور وہ بھتہ وہ جگہ ٹیکس اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ وار لارڈز کی سرکوب بھی نہیں کی جاتی. اس کا ریلیجن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یعنی ریلیجن کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. کمزوری ہے لوگوں کی, یہاں کے لوگوں کی, اور اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل یہ ہو رہا ہے. تو راجہ صاحب بہت شکریہ جی, آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے افغانستان کے ایشو پہ, اور ہم امید کرتے ہیں اور ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ یہ مسئلہ سیٹل ہو, کیونکہ افغانستان کا مسئلہ سیٹل ہوگا تو پورے علاقے میں ہم امن جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ امن بحال ہوگا, امن آئے گا, ترقی آئے گی. سیدھی سی ایک مثال دے دوں چلتے چلتے کہ تاپی اب گیس منصوبہ ہے. جی جی. وہ تاپی گیس جو ہے وہ افغانستان تورخم بارڈر تک آ گئی. تورخم بارڈر سے اب ہم نے انڈیا میں لے کے جانی ہے. وہ 1.25 ارب 1.5 ارب کی آبادی کے ساتھ اس کا ہاتھ ملے گا تو پروڈکشن کا پہیہ جو ہے تیز ہوگا. عالمی سرمایہ داری نظام کے تحت ہم اس کا معاہدہ روس کے ساتھ کر بھی چکے ہیں. جی جی. اور 2019 میں وہ کام بھی شروع ہو جانا تھا. وہ کام ہم نے روکا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری دشمن ہے, اور ہمارے اندر کیا خوبی ہے, کیا حسن ہے جس کی وجہ سے دنیا ہمارے دشمن ہے, یہ ہم کسی کو نہیں بتا سکتے. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا کہ اصل میں افغانستان کا کیا مسئلہ ہے. ہم آئندہ بھی آپ کو بلاتے رہیں گے, اور دنیا کے جو سیاست ہے اس پہ آپ سے گزارش کریں گے کہ روشنی ڈالیں. آپ بہت شکریہ.